بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم سورت پڑھیں گے سورۃ النازعات۔ کون سی سورت ہے جی؟ نازعات کا معنی کیا ہے؟ ابھی سٹارٹ بھی سورت انہی ہی الفاظ سے ہو رہی ہے، والنازعات غرقا۔ نازعات کا معنی کھینچنے والے۔ نازعات کا کیا معنی ہے؟ کھینچنے والے۔ مراد کون ہیں؟ فرشتے، یعنی فرشتے کھینچنے والے۔ توجہ فرمائیں، یہ واو کس معنی میں ہے؟ ہاں، قسم۔ کس معنی میں؟ یہ واو قسمیہ ہے۔ والنازعات غرقا۔ غرقا کا معنی ہے ڈوبنا، غوطہ لگانا، گہرائی میں نیچے چلے جانا۔ کنویں وغیرہ میں یہ پانی نکالنے کے لیے نہیں، بندہ نیچے پانی میں بعض دفعہ ڈوب جاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غرقا۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی، واو کا کیا معنی؟ قسم ہے۔ کس کی؟ فرشتوں کی۔ کن فرشتوں کی؟ آگے ان کی وضاحت ہے۔ والنازعاتی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے ہیں، جو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے ہیں۔ کس چیز کو؟ روح کو، جان کو۔ تو پورا معنی اس کا یہ ہوگا والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کس کا معنی کر رہے ہیں؟ غرقا کا۔ ڈوب کر سختی سے نازعاتی جان کھینچنے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے ہیں، روح نکالنے والے ہیں۔ یہ باب محاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ دوسری آیت پڑھ لیں، پھر اس کی مزید وضاحت تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، کس کو کہا جا رہا ہے ایسے۔ والناشطات نشطا، والناشطات نشطا۔ پھر آگے اسی طرح واو عاطفہ ہے، قسم کا معنی پھر کریں گے۔ ان فرشتوں ہی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور قسم ان فرشتوں کی الناشطات جو بند کھولنے والے ہیں۔ ناشطات بند کھولنے والے ہیں، نشتن آسانی سے کھولنا، جو آسانی سے بند کھولنے والے ہیں، یہ پورا معنی ہو جائے گا۔ نشتہ مصدر استعمال ہوا، اور ناشطات کا معنی بند کھولنے والے۔ نشتن بند کھولنا یعنی آسانی کے ساتھ، تو اکٹھا معنی ہوگا والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولنے والے ہیں۔ یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کافروں کی روح نکالنے کی اور مومنوں کی روح نکالنے کی، یعنی فرشتے کس طرح نکالتے ہیں۔ وہ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے نا، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ نیک آدمی کی روح جب نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بڑے ہی اچھے انداز میں خوشبودار کپڑے لے کر آتے ہیں، اور آ کر اس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ۔ وہ آسانی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن آدمی کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی نہیں گرتا، اس طرح روح نکل جاتی ہے، فوراً جلدی سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور کافر آدمی کی، برے آدمی کی روح جو ہے وہ اتنی سختی سے فرشتے نکالتے ہیں کہ آ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی طرف چل، اللہ تجھ سے ناراض ہے، نکل اب۔ اب وہ روح ڈرتی ہے، کس طرح نکلے؟ فرشتے پھر مارتے ہیں، پورے جسم پر وہ روح پھیل جاتی ہے ڈر کی وجہ سے۔ اب ان فرشتوں کا مار کر روح کو نکالنا، تھپیڑے مارنا، سینے پہ چڑھ جانا، یہ ہے غرقا، ڈوب کر اندر غوطہ لگا کر وہ جو ہے نا روح کو کھینچتے ہیں۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں دی ہے کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں نا، کانٹے دار، اور اس کے اوپر اون کی چادر جو ہے وہ گیلی کر کے ڈال دی جائے، اون کی بنی ہوئی چادر کانٹوں پر بچھا دی جائے اور ایک پلو اس کا پکڑ کر کھینچا جائے تو کیا بنے گا؟ اس کا ایک ایک دھاگا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح روح کافر آدمی کی، برے آدمی کی نکالی جاتی ہے۔ تو یہ منظر وہ پیش ہو رہا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے کھینچنے والے ہیں، روح نکالنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور آسانی کے ساتھ بند کو کھولنے والے ہیں۔ آگے تیسری آیت،
والسابحات سبحا۔ 7 آیات آج پڑھیں گے جی۔ پہلی 2 آیات کے اندر 2 قسم کے فرشتوں کا تذکرہ ہو گیا، ایک آسانی کے ساتھ، پہلی آیت کے اندر سختی سے روح نکالنے والوں کا، دوسری آیت میں آسانی کے ساتھ روح نکالنے والوں کا، اور تیسری میں والسابحاتی، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی تیرنے والے۔ پانی میں تیرنا آتا کسی کو؟ کیا بات ہے جی، پانی میں تیرنا، پانی کے اوپر اوپر بندہ رہتا ہے نا، تیرتا جاتا ہے، تو ان فرشتوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے جو تیرنے والے ہیں۔ آگے سبحن، تیرنا مصدری معنی، یعنی تیزی سے تیرنا، تو اکٹھا معنی ہوگا والسابحات سبحا، جو تیزی سے تیرنے والے ہیں ان کی قسم، قسم ان فرشتوں کی جو کیا ہیں؟ تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہیں، اور 3 کی 3 ہی فرشتوں کے لیے ہیں، مختلف کام کرنے والے جو فرشتے ہیں، روح نکالنے والے سختی سے اور تیزی اور نرمی سے، اور تیسرے نمبر پر تیرنے والے، تیزی کے ساتھ تیرنے والے۔ فالسابقات سبقا، سبقت لے جانا پڑا ہوگا آگے، سبقت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا، تو فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ سابقات، سبقت لے جانے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ سبقن، سبقت لینا، سبقت لے کر، آگے بڑھ کر، تو معنی یہ ہوگا کہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ان کی قسم۔ 4 آیات ہو گئیں، 5ویں قسم دیکھیں جی، فالمدبرات امرا، پھر قسم ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، امرن کسی کام کی، مدبرات تدبیر کرنے والے، پروگرام بنانے والے۔ تدبیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیے ہیں نا کام فرشتوں کے، یہ کام تم چلاتے رہو، سال سال کے کام اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ بارش کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ ان کے ذمے ہے کام۔ لیلۃ القدر کو، یعنی شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، قدر والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کا تذکرہ انا انزلنا میں آپ پڑھ چکے ہیں، اسی آیت سورت کے اندر جو لیلۃ القدر بیان ہوئی ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے، اس رات کے وہ 1 سال کے ہونے والے معاملات اللہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، کہ یہ نظام وہ ہے کہ وہ پھر آگے تدبیر کرتے رہتے ہیں، معاملات کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم، فالمدبراتی، اور تدبیر کرنے والے، امرن کام کی۔ یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں۔ کس لیے اٹھائی ہیں؟ یعنی ذہن کے اندر پیچھے محذوف عبارت کیا ہے کہ اتنی قسمیں اٹھائی ہیں کہ تم ضرور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، مت سمجھو کہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، تمہیں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا تمہارا۔ آگے کیا کہا جی؟ اتنی 5 قسمیں کھا کر، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، 2 آیات سن لیں۔ یوم، جس دن، ترجف ہلائے گا، ترجف کا معنی ہلائے گا، الراجفۃ سخت ہلانے والا، جس دن ہلانے والا ہلائے گا، مراد کیا ہے؟ زلزلہ، قیامت کا دن جو زلزلہ آئے گا نا وہ مراد ہے، کہ جس دن سخت ہلانے والا ہلائے گا، یعنی کیا زلزلہ آئے گا۔ ادھر دیکھیں، الراجفۃ سے مراد زلزلہ ہے، یعنی وہ ہلانے والا ہے اور وہ ہلائے گا، اور اس سے مراد مزید کیا چیز ہے وہ آپ نے کل بھی بتلایا تھا، پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتلایا ہے کہ وہ سور میں پھونکا جائے گا نا، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا سور میں، 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب ہوگا نفخہ اولا جس کو کہتے ہیں، پہلی مرتبہ پھونکنا، اس وقت ہر چیز مر جائے گی، اس کی آواز اتنی ہولناک سخت، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، دل پھٹیں گے اور لوگ مر جائیں گے۔ پھر دوسرا نفخہ جب ہوگا، دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی، اس میں سور میں پھونکا جائے گا، فرشتہ پھونک مارے گا، اس آواز سے دوبارہ سارے زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ منظر اگلی آیت کے اندر ہے، تتبعها الرادفہ۔ اس میں پہلی مرتبہ پھونکنا ہے
اور اس آیت سے مراد دوسری مرتبہ پھونکنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، یوم ترجف الرادفہ، یوم جس دن، ترجف کیا معنی؟ ہلائے گا، الراجفہ تو سخت ہلانے والا، مراد زلزلہ یعنی نفخہ اولا، تتبعہا پھر اس کے پیچھے، تتبعہا یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اسی ترجف الراجفہ کی طرف، پہلا نفخہ جو پھونکے گا نا اسی کی طرف، کہ اس کے بعد یعنی پہلے سور میں پھونکنے کے بعد، اس کے بعد کیا ہوگا؟ الرادفۃ پیچھے آنے والا ہوگا، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والا، وہ پیچھے آنے والا کیا ہے؟ وہ بھی زلزلہ، وہ بھی آواز، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے سارے۔ یعنی یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جس دن یہ 5 قسمیں اٹھا کر کہ جس دن ہلانے والا ہلائے گا، اس کے بعد ایک اور پیچھے آنے والا ہوگا، یعنی وہ بھی منظر جب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سب کو انشاءاللہ۔ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے اسلامی عقیدہ ایک دیں، اس کا ایک سوال پڑھتے ہیں جی۔ نکالیں اس کا ایک سوال، اسلامی عقیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرمائیں جی۔ اس کا ہم سوال ایک تو یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات عالم الغیب ہے۔ آج کا سوال ہم یہ پڑھیں گے، کیا ہم شفا حاصل کرنے کے لیے دھاگا، کڑا یا چھلا وغیرہ کوئی پہن سکتے ہیں یا باندھ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں نا، کسی دربار پہ چلے گئے، کسی درگاہ پہ چلے گئے، چھلے ہیں جی، یہ فلاں صاحب کے دم کیے ہوئے ہیں جی، پہن لو بواسیر ختم ہو جائے گی، یہ ادھر دھاگا باندھ لو، گٹ کی درد ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بناتے ہیں، اس کو گریں لگا لگا کر وہ باندھا جاتا ہے جی، اسے دھاگا، اسے کڑا پہن دیتے ہیں، بعض کی ٹانگ میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کڑا پہنا ہوا ہے، منت مانی ہوئی ہے کسی نے کسی کی منت مانی ہوئی ہے جی، فلاں صاحب کی یہ نشانی ہے جی، ان کے نام کا کڑا پہنا ہوا ہے، ساری عمر پہنے رکھیں گے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے؟ سوال دیکھیں جی، آگے جواب لکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ مفہومی ترجمہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دینا، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اس تکلیف کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا هُ، مگر وہی، اسی نے تکلیف دور کرنی ہے۔ اب کسی کی منت، کسی کا کڑا، کسی کے نام کا چھلا، کسی کے نام کا دھاگا کوئی اثر نہیں کرتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث آپ خود پڑھ لیں، اردو میں لکھی ہوئی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرما رہے ہیں، دیکھ لیں، پڑھ لیتے ہیں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا یا چھلا دیکھا تو فرمایا تجھ پر افسوس۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنا ہوا، آپ دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے آدمی تجھ پر تو بڑا افسوس ہے، یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں نے واہنہ یعنی مرض، ایک مرض کا اعلان بتلایا کہ مجھے ایک مرض ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، یہ کبھی نہ سمجھ کہ اس سے شفا ہو جائے گی، اس سے تو تیری بیماری میں اضافہ ہوگا، اسے اتار دو، کیونکہ اگر تجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو فلاح نہیں پاؤ گے، یعنی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ آپ اردو میں ہی، عربی بھی لکھی ہوئی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے آپ کی کتاب پر جو آپ کے پاس موجود ہے، اس سے بھی پڑھیں۔ یعنی ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا کہ آدمی تجھ پہ افسوس، اس کو اتار دو، اگر نہیں اتارو گے اسی طرح موت آ گئی تو تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی اس سے واضح اور کھلی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس بیماری کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ حدیث سے بھی یہی بات ملی کہ ایک آدمی نے وہ پہنا ہوا تھا، آپ نے افسوس کا اظہار کر کے اسے وہ اتروا دیا۔ تو اس لیے کوئی اگر اس طرح کا آدمی سامنے آئے تو اس کو واضح و نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں
لوگ بہت زیادہ جہالت میں جا چکے ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔